السلام علیکم، میں ہوں فضا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو جو کہ 24 نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں روز۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ناظرین، قوم اور ملک کے لیے تو قربانی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر کل ہمارے جو میجر عدنان صاحب ہیں نا، SSG کمانڈو جو ہے، انہوں نے دوستی کا ایسا جذبہ دکھایا، ایک ایسی نئی مثال قائم کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ تو ہم نے فلموں میں دیکھا تھا، یہ تو ہم قصے کہانیوں میں سنتے تھے۔ اب یقین کیجئے بھی میں نے بات نہیں شروع کی مگر رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بنوں کے مقام پہ یہ واقعہ ہوا ہے، دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے میجر عدنان اسلم جو ہیں، انہوں نے اپنے پیارے دوست کی زندگی بچائی، اور جس طریقے سے بچائی وہ پوری دنیا میں مثال بن گئی۔ وہ ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات پہلے کہنا چاہوں گی، میں نے سنا تھا کہیں کسی سیانے بندے سے کہ جو دوست ہوتا ہے نا، وہ کوئی چند ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی کوئی دوست ہوتا ہے، اور جو آپ کے ارد گرد جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو بھیڑ ہوتی ہے، دوست تھوڑی ہوتے ہیں۔ کچھ تماش بین ہوتے ہیں، کچھ آپ سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ آپ جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کی کاٹ لگائیں اور رش ڈالیں، اور کچھ ویلے ہوتے ہیں۔ بس جو صحیح دوست ہوتا ہے نا، اس کی مثال یہ ہے کہ دوست کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، دوست تو یہ ہے، اور اس نے کر کے دکھایا۔ یہ اپنے دوست کے اوپر لیٹ گئے، جب دہشت گرد اپنے دوست کے طرف آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے دوست کے اوپر لیٹ گئے اور وہ ساری گولیاں اپنے اوپر کھائیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ رائٹ سے گولیاں مارا تھا تو اس کو رائٹ سے اس نے کور کیا، جب وہ لیفٹ سے گولیاں مارا تھا اس نے لیفٹ سے کور کیا، اس کے اوپر لیٹ کے ہر طرف سے اپنے اوپر گولیاں کھائیں مگر اپنے دوست کی جان بچا لی۔ یار یہ جذبہ کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ایسے ہم نے بڑے سین سنے تھے مگر ریالٹی کے نہیں، سب فلموں کے، ڈراموں کے، قصے کہانیوں کے، تصورات کے، مگر اصل حقیقت تو یہاں دیکھنے کو ملی ہے۔ خدا کی قسم، دوست ہو زندگی میں ایک ہو، مگر ہو ایسا دوست ہو، ورنہ کوئی دوستی کا فائدہ نہیں۔ یہ ساری جو بھیڑ اکٹھی کی ہوتی ہے نا ہم نے اپنے ارد گرد، تو بکری منڈی ہے، بھیڑ چاڑا ہے۔ اس نے اپنے آخری لمحات جو ہے نا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو انٹرویو وائرل ہو رہا ہے تو وہ جو دوست ہے وہ بھی اپنے دوست کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ میرا دوست ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ہائے، اور وہ اپنے دوست کا پوچھتے نا، بس اسی کے بعد پھر وہ بھی شہید ہو گیا۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ سیدھی جنت وہ تو مل گئی۔ یا اللہ، کیا جذبات۔ یہ جو فوٹیج آپ کو دکھ رہی ہے ان کے آخری لمحات ہیں۔ خدا کی قسم، ایسی دوستی کی جو مثال ان لوگوں نے قائم کی ہے نا، شاید ہی کوئی اور دنیا میں کر سکتا ہے۔ دوست کی پیٹھ میں چھرا بھونک رہا ہے آج کے دور میں، اور یہ دوست دیکھیں اپنی پیٹھ پہ اس نے ساری گولیاں کھائیں مگر اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کی۔ واہ، کیا دوستی ہے، پوری دنیا کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرنا چاہیے۔ یہ فوٹیج دیکھیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نارملی اس طرح کی فوٹیج دیکھی نہیں جاتی مگر اس فوٹیج میں اتنا جذبہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے نا تن بدن میں آپ کے حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ اگر کسی سے پیار محبت کریں، کسی سے دوستی کریں تو دوستی کا یہ درجہ ہونا چاہیے، دوست کے لیے جان دے۔ یا اللہ، واضح۔ اب اپنے شو کی طرف آتے ہیں ناظرین۔ آج ہمارے پاس جو ہمارا پہلا ناظرین، اس میں ہم کریں گے لنگس کے حوالے سے بات۔ ہم اپنے لنگس کو سب سے پہلے اگنور کرتے ہیں ساری چیزوں میں، اسی کی کیئر نہیں کرتے۔ سگریٹ پی رہے ہیں، ویپ پی رہے ہیں، شیشے پی رہے ہیں، اور پولیوشن میں اگر پھر رہے ہیں تو ماسک نہیں پہن رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اوپر سے جو ویدر چینج ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس میں بھی ہمارے لنگس بہت خراب ہوتے ہیں، کیونکہ جو اسموک کا ویدر شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کے لنگس کو تو ڈیمیج کرتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا اسموک آئی ہے ٹھیک ہے، یہ آپ کے لنگس کو خراب کرتی ہے۔
آج اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ ہیلدی ہے یعنی ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا اور اس کا خاص خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. پروفیسر ڈاکٹر عرفان ملک صاحب ہیں, پلمونالوجسٹ ہیں, ہمارے پاس مدعو ہوتے رہتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے سب کو بہت بہت مبارک اور عمرہ کر کے آئے. تھینک یو سو مچ. تو آپ نے ہمارے لیے بھی خاص دعا کی ہوگی, اہتمام کیا ہوگا, کیونکہ تو ڈیوٹی بن جاتی ہے جس کو آپ جانتے ہیں آپ نے اس کا سلام جو ہے نا وہاں پہنچانا ہے, دعا کرنی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو آپ نے سٹارٹ کیا تو وہ تو واقعی بھلا دینے والا ہے کہ وہ سن کے اور دیکھ کے بندہ ویسے ہل جاتا ہے. اور ایسی ماؤں کو بھی سلام جنہوں نے یہ سپوت پیدا کیے ہیں, اور ہمیں فخر ہونا چاہیے ان لوگوں پہ. اور ایک چیز ہے بار بار جو ہمیں اب دہرائی جا رہی ہے, جس کو دیکھ کے یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ جذبہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ تو ویسے جنتی ہیں, اور ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کو پرامن کرے. جی یہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے میری اسیسمنٹ کے مطابق, اور اس کے لوگوں میں بہت پوٹینشیل ہے اور ڈیلیبریٹلی ان کو خراب کیا جاتا ہے. لیکن ایسی انسیڈنٹ سے وہ قوم دوبارہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اور یہ ساری جو سولجرز ہیں, آرمی ہیں, یہ ہمارا فخر ہے. کوئی بھی نہیں جان دے سکتا. یہ باتیں ہم تو کیونکہ دیکھتے ہیں, ڈیتھ دلی دیکھتے ہیں, ان کے آخری انٹرویو میں جو ان کا حوصلہ ہے, دا وے ہی از ڈسکرائبنگ دا ڈیتھ, پاسبل اتنا جذبہ, اتنا جوش, تو کون ہم سے لڑنا پسند کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا. میرے خیال میں اب جو ہے نا پاکستان نے پروف کر دیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم لوگ جو ہیں وہ وی آر ایٹ دا ٹاپ. کوئی اس میں نہیں, الحمدللہ. چلیں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, بڑا امپورٹنٹ ہے جی ہیلتھ. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ یوزلی اس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں جب بات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. ہم لوگ یوزلی اس وقت بات کرتے ہیں جب کوئی ڈے آ رہا ہوتا ہے. تو میں نے اپنی اپیرنس کے لیے بھی میں نے بھی کافی ویٹ کر رہا تھا کہ تھوڑا سا ریزنیبل ہو جاؤ, تو میں میڈیا میں ہو. تو مجھے جب کہا تو میں نے پہلے دیکھا کہ کوئی کیلنڈر میں ڈیٹ تو کوئی نہیں ہے, کوئی ڈے بھی نہیں ہے. سو اٹس ویری گڈ, بیکاز اگر ہم بار بار اس کی بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھ لگے گی. اچھا, آپ نے ابھی اسموک کی بات کی اور لوگ دیکھیں اور تو شاید وہ حیران ہوں گے کہ اتنی بارشوں کے باوجود بھی کل شام کو جو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ 135 تھا. اب بارشیں بھی اس ایئر کوالٹی انڈیکس کو نیئر نارمل نہیں کر پا رہی. سو ہم ایک ایسے ایٹماسفیئر میں انفارچونیٹلی بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں جن کا ایئر کوالٹی انڈیکس ابھی کافی خراب ہے. اور ہم جو آپ کا لنگ ہے اس کو آئی ڈونٹ نو وائی ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ ہمارا میجر آرگن ہے. ہم اسکن کو دیکھیں وہ بھی میجر آرگن ہے بیکاز ایکسپوز ہوتی ہے, لیکن جو پھیپھڑا ہے وہ مستقل تقریباً ایک اڈلٹ کا 2000 گیلن آف ایئر ہوا انہیل کر رہا ہے ڈیلی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس ہوا کے ذریعے ہمارے اندر جا رہا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں, اگر ہم اپنے روم سے شروع کریں وہ انڈور پولوٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور آؤٹ ڈور کو دیکھیں تو آؤٹ ڈور ہم سب کو آپ لوگوں نے پڑھا دیا اسموک کیا ہوتی ہے. اور انڈور کو ہم یوزلی اگنور کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہمارے یہ کارپیٹس جو ہیں یا کرٹن ہیں جن کو پراپر صفائی نہیں کی جاتی, یا وہ بیڈ پہ پڑے ہوئے وہ پلوز ہیں جو کبھی بھی صاف نہیں کیے جن کو دھوپ نہیں لگوائی جاتی. سو وہ بہت میجر کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں. اور اس پہ آپ کا نباب یہ ہے کہ جو ایک چیز پہ الحمدللہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ ود دا میڈیا اسپیسیفکلی کہ ویپنگ پہ آپ لوگوں نے بہت بات کی. کچھ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے کچھ اداروں نے تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیا, اس نے بہت ڈیمیج کیا. ویپنگ سے بہت سے لوگ جو ینگسٹر ہیں, اب ہم اس کو ایک اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اپنے سیٹ اپ میں بھی. جب لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے بین لگا تھا, اب تھوڑی, اب تو پھر کھل گیا. دیکھیں وہ بس اس کو اب کیا کیا جائے کہ اس پہ بات کریں تو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کچھ سن لے جس نے اس پہ یہ فیصلہ کیا, شاید وہ اس کو کوئی موڈیفائی کر لیں. کیونکہ آئی واز ویری سرپرائز, لکھا یہ گیا ہے کہ جی جس کا رول نہیں ہے اس پہ ہم کیا ڈیسیجن کریں. تو اس طرح اس کا مطلب ہے کسی کو کوئی بھی چیز بیچنے کا رائٹ ہے جب تک اس کا رول نہ بنایا جائے. اور اس پہ کم از کم ہیلتھ پروفیشنل سے ضرور مشورہ کیا جاتا کہ اس کے کیا امپیکٹ آ رہے ہیں. اور امپیکٹ دیکھنے والے تو پلمونالوجسٹ ہی ہیں نا, ہم لوگ اس کے امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. تو ویپنگ جو ہے اس نے کافی ڈیمیج کیا نئی یوتھ کو. اس سے پرانی والی کو ہم اسموکنگ سے پولوٹ کر چکے تھے. اینڈ اپ اینڈ ابو ہمارا ویدر ہے, تو چیزیں ہمارے لنگس کے لیے جو وہ اچھی نہیں ہیں. پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ ان کا رول بہت بڑھ چکا ہے. تو اپنے لنگس کو ہمیں ایک امپورٹنٹ جو ہے آرگن سمجھنا چاہیے اور اس کی اسپیسیفک کیئر کرنی چاہیے ہمیں. اچھا, یہ واحد آرگن ہے جس کو ہم جان بوجھ کے خراب کرتے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے کہ سگریٹ سے, ویپنگ سے, شیشے سے, یہ دھوئے سے ہمارا ڈسٹ سے خراب ہو رہا ہے, مگر پھر بھی ہم خراب. اچھا, مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا.
ہمارے جو گھر میں بھی جو اسٹاف کام کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے جھاڑ جھوڑ کرتا ہے, صفائی کرتا ہے, جھاڑو پوچھا کرتا ہے اینڈ آل دیٹ, گلیاں صاف کرنا, کچرا کوڑا سب کچھ ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی تو ڈسٹ سے لنگس میں پرابلم ایشوز ہو سکتے ہیں. مگر ہم کبھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جب تم جھاڑو دے رہے ہو یا دے رہی ہو تو ماسک کا استعمال کرو. تو ہمیں ان کو بھی کہنا چاہیے نا, مطلب ماسک ان کے لیے ان کو ڈسٹ سے بچائے گا جو کہ ان کے لنگس کو پروٹیکٹ کرے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں آپ سے کچھ کووڈ سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ماسک کی اویئرنیس اتنی نہیں تھی, اب اتنی لوگوں میں اویئرنیس ہے, اور اویئرنیس کا لیول صرف ایک اسپیسیفک طبقے تک نہیں رہا, ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے. تو میرے خیال میں آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اور ایک اب ماسک کی پرائس وہ نہیں ہے جو کووڈ کے زمانے میں تھی, چیپ ماسک ملتے ہیں, آپ کے گھر میں پڑے ہونے چاہیے. اگر آپ یہ کلچر بنا لیں کہ کوئی صاف کرنے والا آیا, یا ایون میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں کہ گھروں میں مزدور کام کر رہے ہیں, وہ چاہے پینٹ کر رہے ہیں, جو اس طرح کا کام بھی کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ یہ ماسک ہی ایک دے دیں, ان کی ایک ہیبٹ بنا دیں, تو ان کو آپ بچا سکتے ہیں لنگس کی بہت سی بیماریوں سے جو کہ بعد میں ان کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے مالی وغیرہ ہوتے ہیں, جو مالی حضرات آ کے کام کرتے ہیں, اور ان کو بھی مٹی کے ساتھ ہی ہے سارا کھیلنا کودنا. سو یو ہیو ٹو ڈیولپ اے کلچر بنانے کی بات ہے نا, آپ ایک آپ کے پاس پیکٹ ہو, ہاں آپ کو دینا چاہیے. بالکل بالکل. اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا عام بندے کو کہ ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ جیسے فیس بک یا یوٹیوب پہ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ سانس روک, ہاں اتنے سیکنڈ تک سانس روکی, اور اگر آپ بچ گئے تو پھر آپ کا لنگس ٹھیک ہے, اور اگر آپ سانس لیتے لیتے روکتے روکتے ایک دم سے مر گئے تو پھر آپ کے لنگس خراب تھے. تو یہ بتا دیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے, کیا ایسی پریکٹس ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن ایز اے پروفیسر ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سانس کو ود ہیلڈ کرنا, روکنا, اس کو کسی حد تک بتا سکتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے, لیکن یہ ہماری کسی کتاب میں ایک ویلڈ ٹیسٹ کے طور پہ نہیں لکھے ہوئے کہ یہ ہوگا تو اس کا سانس سمجھیں کہ وہ بہتر ہوگا. ہمارے لیے جو ایک ٹیسٹ ہے جس پہ ہم سانس کی کیپیسٹیز کو میئر کرتے ہیں, والیوم کو میئر کرتے ہیں, جو کہ اویلیبل ہے, اس کو کہتے ہیں اسپائرومیٹری. اس سے ہم نے سانس کی جو پھیپھڑے ہیں ان کی اکارڈنگ ٹو پیشنٹ ایج, ہائٹ, سیکس کتنی والیوم یا کیپیسٹیز ہونی چاہیے, ہم اس کو میئر کر لیتے ہیں, اور ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس پیشنٹ کے جو والیوم ہے وہ اس کی ایج, ہائٹ, سیکس کے اکارڈنگلی اویلیبل ہے. یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے ٹیسٹ نمبر 1. اچھا جب میں سانس روکنے کی کوشش کرتی ہوں نا تو میرے تو بس ایک ہی چیز دماغ میں آتی ہے, سانس بھی کبھی بہو تھی. مطلب دس از ناٹ دا وے, اٹس اے جوک. ایگزیکٹلی لیکن دیکھیے کرتے ہیں کو پاگل بنایا. میں ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں جو جتنا سوشل میڈیا ہمارے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے نا, سرپرائز ہم ناچ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک زمانے میں ہم وہ دیکھتے تھے نا, وہ اتنے چوہوں کو لے کے جاتا ہے وہ بین بجا کے, تو اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو ایگزیکٹلی اٹ از ہیپننگ. اور ایک ٹائم پہ اب ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو سوال سوشل میڈیا کو دیکھ کے, آج کل ہر بندہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ میگنیشیم کا کیا رول ہے. یار ہم نے زندگی گزار دی ہے, آج تک اپنے مریضوں کو اتنا میگنیشیم نہیں کھلایا, لیکن اب ہر جگہ پہ یہ بات اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ اس پہ برائی کرنا چاہتا ہے. یہ بدقسمتی ہے سوشل میڈیا کا جو یوٹیلائزیشن ہو رہا ہے, لیکن اس میں آپ لوگوں طرح کے جو لوگ ہیں انہیں وہی رول پلے کر سکتے ہیں نا. میں نے کل ایک اور ریل دیکھی تھی جس میں کہا تھا کہ لمبے لمبے سانس لیا کریں. میں بڑی پریشانی ہوں, جو سانس میں لیتی ہوں ٹھیک نہیں. پھر کسی نے ہمارے شو پہ ادھر آ کے بولا آپ جو سانس لیتی ہوں ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اچھا میں سانس لیتی ہوں ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ سانس لیتی ہیں آپ بھر کے نہیں لیتی, اور آپ کی پریکٹس میں ہی نہیں ہے. آپ کو جو سانس اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کے لنگس کو استعمال کرنے کے لیے, جب تک آپ بھرپور سانس نہیں لیں گے, لمبا سانس نہیں لیں گے, اور اس کو پریکٹس میں نہیں لائیں گے, تب تک آپ کے لنگس کام نہیں کریں گے. اور میں بڑی پریشان ہوں, میں پورا لمبا لمبا سانس لینے کی کوشش کروں تو مجھ سے بات نہ ہو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی, اچھا چلیے یہ بات کسی حد تک اوکے, میں آپ کو اس کو کنسیپٹ کلیئر کر دوں. لمبا سانس لینا چاہیے ہر وقت. جب آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ چاہیے آکسیجن کے لحاظ سے, تو پھیپھڑے آٹومیٹیکلی اپنے سانس کی رفتار کو ویری کرتے ہیں. جیسے ہمارا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 60 سے 110 یا 100 تک ویریبل ہے نا, تو جب ہم نے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے ہارٹ ریٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. تو ہماری جو سانس کی بھی نارمل رفتار ہے وہ 12 سے 20 کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا کلیئر؟ اب ہم اگر بیٹھے اور میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا اور میں جی لمبے لمبے سانس لے کے اس سے وٹ ایکسٹرا آئی وانٹ ٹو گیٹ, مجھے تو کچھ ایکسٹرا نہیں ملنا نا, تو میری باڈی اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہے. اچھا اب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, لائک فار ایگزامپل اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ اپنی کیپیسٹی کو چیلنج کریں گے اور اس کو انہانس کریں گے. اسی وجہ سے اگر لنگ کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو وہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس سے آپ اپنی کیپیسٹی کو ٹیسٹ کریں. لائک فار ایگزامپل اگر آپ کے جوائنٹس ٹھیک ہیں اور اگر آپ رننگ کر سکتے ہیں تو آپ جاگنگ کریں. دیکھیں ہمارا کنسیپٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں واک کرتا یا کرتی ہوں, ایج کتنی ہے جی 40-44 سال ایج ہے, تو واک تو آپ کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے, آپ کو تو جاگ کرنا چاہیے, آپ کو تو رننگ کرنی چاہیے. واک تو آپ 70 سال تک کرتی رہیں, آپ کا سانس نہیں پھولے گا. سو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو یور ایج
آپ کی واک سے مراد کیا ہے. تو ہمارے بڑے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم تو آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں. بھی آدھا گھنٹے میں آپ 1 کلومیٹر نہیں کرتے, ہلکی ہلکی واک کر رہے ہوتے ہوں. دیٹ از ناٹ مینڈیٹری. اور سوئمنگ بڑی گڈ ایکسرسائز ہے. اف یو کین ڈو اٹ. اور اگر آپ جم کرتے ہیں تو پراپر اس کو کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جم جا رہے ہیں اور ایکٹیویٹی آپ کچھ نہیں کریں. تو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے جو وائٹل آرگن ہیں ان کی کیپیسٹی کو انہانس کرتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمیں ہر وقت نہیں چاہیے یہ ذہن میں رکھے کہ ہر وقت ہمارا سانس جو ہے اس کی رفتار 24 رہے تو ہمارا تو پھیپھڑے ختم ہو گئے, ہم تو تھک جائیں گے, ہمارا تو سسٹم فیل ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس کے اندر رکھا ہوا ہے. بٹ فزیکل ایکٹیویٹی ڈیفینیٹیولی امپروو دا کیپیسٹی آف لنگ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, کچھ لنگس جو ہیں کیا کبھی کوئی ویک بھی ہو جاتے ہیں, جیسے ہمارے گٹے گڈے, ہماری جسم کی کوئی ہڈیاں کبھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ویک ہو جاتی ہے, اسی طرح کہ ہمارے لنگس بھی ویک ہو جاتے ہیں, اس کی بھی کوئی غذا ہوتی ہے, اس کو بھی کیا طاقتور رکھنا ہوتا ہے؟ دیکھیے ویک تو 40 ایئر کے بعد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو ہماری ہاں جی لنگ کے جو والیوم ہے ان میں ڈراپ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. ہاں جی ارلی 40 ایئر میں. اور یہ بات یہ یاد رکھیں, یہ ہم ان لنگس کی بات کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ ایک اچھے ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں, جن کو کبھی ویپنگ نہیں کی, جنہوں نے کبھی اسموکنگ نہیں کی. تو آپ اگر اندازہ لگائیں کہ یہ رسک فیکٹر آپ ایڈ کر لیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 40 کی لائن بھی ختم ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اس سے پہلے پرابلم اسٹارٹ ہو. اچھا, جہاں تک ڈائٹ کی بات کہی تو میرا خیال میں اس پہ زیادہ آپ بریک کے بعد ڈیٹیل میں بتا دیجیے. ایک چھوٹی سی بریک ہے, وہ لے کے چھٹی کرتے ہیں. بریک لیجیے. اوکے جی, ویلکم بیک. ہم پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم اپنے لنگس کو کس طرح سے مضبوط طاقتور رکھ سکتے ہیں, کیونکہ 40 کے بعد آپ نے کہا کہ لنگس کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا طریقہ ہے اس کو؟ دیکھیے کچھ چیزیں میں نیسل قوم جو ہے نا, جیسے آپ لوگ بار بار بات کرتے ہیں, وہ ہم نے اس کو اپنے کلچر کا پارٹ بنانا ہے. جیسے آپ اگر باہر جا رہے ہیں تو ماسک پہننا شروع کریں. کسی بھی شہر میں آپ رہتے ہیں, کسی بھی علاقوں میں آپ رہتے ہیں, آپ کو پریونٹیو میڈیسن جس میں ویکسینیشن کا میجر رول ہے اس کو یوز کریں. ویکسینیشن اویلیبل ہیں اسپیسیفکلی فلو کی اور نمونیا کی, ان کی جن کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے. فلو کی تو میرے مطابق اٹ از ریکمینڈیڈ فار ایوری باڈی ٹو سم ایکسٹینٹ. بچے جو اسکول گروئنگ ہے, آپ لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہ لوگ جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں, ایوری ہیلتھ کیئر ورکر, وہ بیچارے جو بینکرز میں بیٹھے ہیں, ان سب کو جو کہ پبلک سے ایکسپوز ہیں, ان کو فلو شاٹس لگوا لینا چاہیے, جو کہ آج کل اویلیبل ہے. اینڈ بلیو می یہ اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے, اتنا آپ برگر کھا لیتے ہیں جتنی اس کی کاسٹ ہے. اچھا, یہ کون سی ہم نے لگانی ہے؟ یہ یوزلی 1-2 کمپنی سے بناتی ہیں, یہ امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں. 1-2 کمپنی بناتی ہیں, ہاں امپورٹڈ ہوتی ہے, لوکل میڈ تو ہوتا کوئی نہیں ہے. سو 1-2 جو بھی کمپنی کے اویلیبل ہے اور آج کل اویلیبل ہے, وہ اسی سیزن میں لگائیں, بیکاز اس کا افیکٹو ٹائم جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 3 ویکس کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی پھر ہمارا سموگی تھوڑا سا ویدر آ جائے گا, اللہ کرے کہ اس دفعہ تھوڑی سی کم ہو, پھر ونٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اگلے 6 منتھ جو ہوتے ہیں ہمارے لنگس کے لیے بڑے ٹیسٹنگ ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور نہیں کام کرتی. آج سے 1 سال پہلے کی اگر میں بات بتاؤں تو پچھلے سال یہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ لگائی تھی, اور میں واحد وہ پیشنٹ, آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گواہ کہ میں اتنی بری بیمار رہتی تھی. پورا سال جو تھا مجھے اگر شروع ہو جاتی تھی کھانسی تو وہ پورے سال سمجھے مجھے رہتی تھی, اور میں ایک الرجک پیشنٹ کے طور پہ نا اپنے آپ کو بار بار ڈاکٹرز کو دکھاتی تھی. اتنی کھانسی, اتنا الرجی, تو یہ میرے ساتھ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے جب سے میں لاہور شفٹ ہوئی ہوں, تو 13-14 سال سے. مگر مجھے ڈاکٹر صاحب ملے تھے یہاں پہ 1 سال پہلے, تو انہوں نے مجھے ریکمنڈ کیا. میں نے اپنی بیٹی اور خود دونوں کو ویکسینیشن کروائی, اور سیریسلی میں آپ کو قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا پچھلا سال پورا سکون سے گزرا, جو کہ میری پوری زندگی پہ 13 سال کی زندگی پہ بھاری, ورنہ 13 سال میں رلتی رہی ہوں, خاص کر ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی. تو یہ آپ لوگوں کو میں پرسنلی ریکمنڈ کروں گی کہ ویکسینیشن اس ویدر میں ضرور کرائیں. اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایٹ لیسٹ مجھے صحیح چیز ریکمنڈ کی, اور میری بیٹی بھی اس سے بڑی سیف رہی. ورنہ بچوں کے اسکول کی چھٹیاں, بچے بیمار, اور بخار کی گلے کی وجہ سے نا بچوں کو بخار لیتھارجک رہتے ہیں. اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ ویکسینیشن ٹائم پہ کرا لیں. اٹ از authentic, it is worthful, very much. Thank you so much for endorsing. اور یہ باہر ہوتی ہے, اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں تو فلو شاٹس کا کنسیپٹ بڑا کامن تھا. اب الحمدللہ بیکاز آف دا اویئرنیس اب لوگ یوزلی کروانے لگ پڑتے ہیں, اور یہی اس کی ہیلپ کرتی ہے. پھر جو لوگ جن میں کوئی رسک فیکٹر ہے, لائک ہم بات کر رہے ہیں بار بار اسموکنگ کے, ویپنگ کے, ان میں ہم کچھ ایکسٹرا ویکسینیشن اور بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, جس میں سے کچھ پاکستان میں اویلیبل ہیں, کچھ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اچھا, اب ان چیزوں کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو اپنے انڈور ایٹماسفیئر میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا پولوٹنٹ تو نہیں پڑا ہوا جو ہمارے سانس کو خراب کر رہا ہے. جس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں جو کہ ویل پروون ہیں وہ ہمارے کارپیٹس ہیں, یا اگر آپ کے کرٹنز ہیں جو کہ آپ نے کبھی صاف نہ کیے ہوں, یا آپ کے بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی وہ پلو ہے جو کبھی نیٹ اینڈ کلین نہ کیا ہو, تو ان کو صاف کرنا, ان کو جھاڑنا, اس کی ایک ہیبٹ. اور کمرے کو دھوپ بھی لگانی چاہیے. ہاں بالکل, وینٹیلیشن, وینٹیلیشن بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو دھوپ بھی لگے اور ہوادار بھی ہو. پھر ایئر پیوریفائر
ٹھیک ہے بٹ کاسٹلی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کر کے دی ہوئی ہے. تو جو انڈور پلانٹس ہیں اس کی ہیبٹ ہم نے کرنی چاہیے. یہ منی پلانٹ ہیں, ربر پلانٹ ہیں, سنیک پلانٹس ہیں, اس کو کمروں کے اندر ہونا چاہیے. ایلو ویرا از ویری گڈ, یہ آپ کے کمروں میں ہونا چاہیے. اس طرح ہم آؤٹ ڈور میں اگر چلے جائیں تو آؤٹ ڈور میں جب ہم ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہم نے ماسک کی پہلے بات کر لی. پھر گھر جانے جب باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو, آنکھوں کو اور یہ ناک کو, گلے کو صاف کیا کریں. اس کلچر کو اپنائیں. اب کیونکہ ناک کو موسٹلی لوگ صاف نہیں کرتے, صرف چہرے کو کرتے ہیں, ناک کو بھی کیا کریں. سو رائٹ. اور ویسے تو الحمدللہ دیکھیں اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا تو سارے پیرامیٹرز کمپلیٹ کر لیتے ہیں. بے شک ناک سے. سو دوسری پھر امپورٹنٹ چیز ہے, پھر آپ نے جب اتنا ایکٹیویٹیز کر لی ہیں تو ڈائٹ جن کو ہم سمجھتے ہیں, ڈائٹیشین کین گائیڈ یو بیٹر, بٹ جتنا ہمیں آئیڈیا ہے کہ ہمارے میں وٹامن ڈی جو ہے وہ ہماری اوور آل ہیلتھ کو, امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے, تو وٹامن ڈی کا لینا ضروری ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس علاقوں میں جن رہتے ہیں تو روزانہ ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ 5 لاکھ لیٹر جو دودھ ہے اس کو کیمیکل کو نالے میں بہا دیا گیا, وہ دودھ نہیں کیمیکل تھا, یہی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. تو آپ کا مین سورس آف وٹامن ڈی یا تو دودھ ہے یا اس کی پروڈکٹ ہیں, یا آپ سن سے لے سکتے ہیں اگر وہ دھوپ, سردیوں کی دھوپ جس کو ہم کہتے ہیں, صبح 11 سے 3 بجے کے درمیان والی دھوپ میں. اور ادروائز آپ کو اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے ان دی فارم آف کیپسول ہیں, کچھ انجیکشن ہیں جو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے لیے جا سکتے ہیں. پھیپھڑے اگر کمزور ہو رہے ہیں انسان کے تو اس کی علامات کیا کیا ہیں؟ کس طرح سے عام انسان کو پتہ چلے گا کہ میرے پھیپھڑوں میں کوئی ایشو تو نہیں آ رہا, کوئی بیماری تو نہیں آ رہی؟ ہاں جی, ویری امپورٹنٹ کویشچن جی. کہ کامن جو سب سے پہلی سمٹمز ہوتی ہے جو کہ یوزلی اگنور کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کھانسی کا ہونا. اگر کوئی بھی کھانسی 2 ہفتے سے زیادہ چلنا شروع ہو جائے تو اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے. یہ کسی بھی ڈیزیز کی علامات ہو سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ بلغم کا آنا, اور بلغم میں اگر خون آ جائے, خون والا تو ایلیمنٹ سب لوگوں کو پتہ ہے, لیکن بلغم بھی آنا یہ ایک نارمل پیٹرن نہیں ہے. خون کے ساتھ؟ ہاں جی, خون کے ساتھ آئے گا تو وہ تو لوگ یوزلی سسپیکٹ کر لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میں ٹی بی ہو گئی ہے, یا خدا نہ خواستہ جس نے سگریٹ پی ہوتی ہے اس کو شک ہو جاتا ہے کہ مجھے کہیں کینسر تو نہیں ہے, تو وہ تو لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. لیکن بلغم کا نارمل آنا تو یہ نارمل تو نہیں ہے. اگر بلغم ایک لیول سے زیادہ آپ میں آ رہی ہے اور وہ 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ چل رہی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر سانس میں تنگی محسوس ہونا, چلنے سے سانس کا پھولنا. دیکھیں یہ 40-50 سال ایج جس کو بدقسمتی سے ہم بڑھاپا سمجھنا شروع ہو گئے, وہ بڑھاپا نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی فیمیل اسپیسیفکلی جب وہ 40-50 کے قریب ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جی یہ تو عمر کا تقاضا ہے اور ہمارا سانس پھولنا یہ نارمل ہے, بٹ ناٹ ایٹ آل. اگر آپ کا سانس پھولتا ہے اتنا کہ آپ سیڑھیاں چڑھیں تو آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جائے تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, کسی بیماری کی علامت ہو جاتی ہے. سانس میں سیٹیوں کی آواز کا آنا یہ بہت امپورٹنٹ سائن ہے. سیٹیوں کی آواز کا آنا, سیٹیاں جیسے وسلز بج رہی ہوتی ہیں اور سانس لیتے ہوئے, یہ ایک استھما کا بڑا امپورٹنٹ سائن ہے کچھ لوگوں میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ہاتھ کوئی نیلے ہو رہے ہوں, آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ ہاتھ نیلے ہو رہے ہیں, ایسے یہ جگہ یہ والی جو ٹپس آف فنگر جو ہوتی ہیں یہ نیلی, ہاں نیلی ہو رہی ہیں, یہ بھی پھیپھڑوں سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے. سو باقی یہ ہے کہ جنرلائز بخار کا ہونا. یہ جو وینز ہیں سر وہ نو ناٹ وین, اٹس اے ٹپ, فنگر نیل. اسکن نیلی ہونا چاہیے. اچھا, یہ بھی علامت ہے بھائی, نئی چیز پتہ چلی. اچھا پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی علامات تو جنرلائز ہیں. لائک اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے, ساتھ بخار رہ رہا ہے, آپ کو بھوک کم لگ رہی ہے, وزن کم ہو رہا ہے, تو یہ ٹی بی کی بڑی اسپیسیفک علامات ہیں. تو یہ جنرل سمٹمز ہیں. اگر آپ میں 2 ہفتوں سے زیادہ پرسسٹ کرتی ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے. آل رائٹ. اچھا اس کا ایک تو یہ بھی بتا دیجیے, جیسے آپ نے وائٹامن ڈی کے بارے میں بولا کہ اس کا بھی استعمال از گڈ, تو اس میں کیپسولز وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جو انجیکشنز بھی ہوتے ہیں, وہ ڈیپینڈ اپون ڈاکٹر کیسے اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے. دونوں میں فرق جو ہوتا ہے وہ ڈوز کا ہوتا ہے, ایک میں ڈوز تھوڑی کم ہوتی ہے, ایک میں ڈوز زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اپنے لنگس کا بہت خیال رکھیے جس سے ڈاکٹر نے کہا ہے, کیونکہ اور 40 کے بعد تو پھر اور زیادہ خیال رکھیے, کیونکہ اس کے بعد کیونکہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں لنگس آپ کے, اور ان کو آپ کی جو ہے نا توانائی کی ضرورت ہے. تو اگر ویپ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزوں کے استعمال میں آپ ہیں جس سے آپ کو یہ سانس کا یا لنگس کا ایشو ہو سکتا ہے تو اس سے بچیں. تو سر ڈسٹ اور اپنا خاص خیال رکھیں, جب باہر سے آئیں تو فوراً ناک سے اپنا صاف کریں, حلق صاف کریں, اپنا ہاتھ پیر صاف کریں, تاکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی لنگس میں کوئی انفیکشن نہ ہو. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. اوکے جی, ویلکم بیک. ناظرین, آج جو ہے نا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ان کی برسی ہے وہ منائی جا رہی ہے. 77واں مطلب 77 یوم وفات جو ہے منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں. ایز اے نیشن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایکچولی نا بھول چکے ہیں قائد اعظم کو, ان کی خدمات کو, ان کی تعلیمات کو, جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ہم سب کچھ بھول چکے ہیں. اسے اپوزٹ چل رہا ہے.
ہمیں یاد کرنا پڑے گا جو ملک بنا کے انہوں نے ہمیں دیا اس کا حال کیا کیا ہم نے. ہم اداروں کو یا حکومتوں کو تو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مگر ایز اے نیشن ہم خود کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. ہماری طرف سے تو کوئی ایفرٹ نہیں ہے. تو آج ہم نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے, نہ کہ ہم نے صرف حکومتوں کو برا کہنا ہے. حکومت پہ ہر بات کا الزام ڈال دیں گے کہ یہ دورہ نہیں ٹھیک ہے. ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ آج ہم میں سے اگر کسی غریب کو, کسی کو کوئی موقع مل جائے نا کچھ کرنے کا, تو کوئی چھوڑے گا؟ کسی کو کرپشن کا موقع ملے کوئی چھوڑے گا؟ شاید 100 میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا اور کرپشن نہیں کرے گا, یہ چوری نہیں کرے گا. مگر 99 وہی لوگ ہیں جو اس کو فوراً ایکسیپٹ کریں گے, پیسے کے پیچھے فوراً بھاگیں گے. حلال یا حرام کسی بھی طریقے سے کیسے آپ کی جیب میں آتا ہے آپ نہیں دیکھیں گے. کسی کا کوئی حقوق کا احترام نہیں کریں گے, کسی کی کوئی عزت کا, کسی کی نفس کا, کسی کی ذات کا کوئی احساس نہیں کریں گے. ہم ایک قوم ہجوم بن گئے, ایک قوم ہم ہجوم بن گئے, جبکہ ہمیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک قوم بن کے دکھانا ہے, مگر ہم ایک قوم ہجوم بن گئے, بھیڑ لگا لی ہم نے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے اور ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. اور انڈیویژولی ایک ایک بندے نے ایفرٹ کرنی ہے, ایک ایک بندے نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آپ یقین کیجیے جب ایک ایک کر کے ہم اپنی چھانٹی کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے نا, تو ہم ایک قوم ایز نیشن ٹھیک ہو جائیں گے. اصل میں ہم نے اپنے اوپر کام نہیں کیا, ہم نے کرنا ہے. پھر دیکھیں آپ, ہم نے تو یہ وہ جو نہیں ایک جوک بنا لیا کہ بابائے قوم نے فرمایا تو چل میں آیا. دس از ناٹ دا جوک. ہم نے یہ جوک لے لیا ہے. بابائے قوم نے جو فرمایا ہے ہم نے وہ کر کے دکھانا ہے. جو کہہ کے گئے ہیں, اگر پاکستان انہیں ہمارے حوالے کیا, ہمیں سونپا ہے, تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. جیسے ہم کسی اسکول میں اپنے بچے کو دے کے جاتے ہیں نا پڑھائی کے لیے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہمارا بچہ اس اسکول میں سیف ہے, ساؤنڈ ہے, پڑھ رہا ہے, تربیت حاصل کر رہا ہے, اسی طرح ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. یہ پاکستان ہمیں دیا گیا ہے, ہم اس کے اوپر محنت کریں, ہم اس پاکستان کا خیال رکھیں, ہم اس ملک کو سیف رکھیں, ساؤنڈ رکھیں. ہم خود ہی تو اس ملک کو گندہ کر رہے ہیں. تو آج خیال رکھیے, سوچیے اس بارے میں کہ ہم کہاں غلط ہیں. اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس حکیم صاحب موجود ہیں, فرحان حنیف صاحب, اور آج ہم نے ان کے ساتھ مل کر ایک انٹرسٹنگ سا ٹاپک رکھا ہے جو کہ آپ کے لیے بڑا کارآمد ہے, کیونکہ ہر کوئی اس پہ بات کرنا چاہتا بھی ہے. کہ ناظرین, جوانی کے اوپر تو ہر کوئی بات کرتا ہے, لیکن جوانی کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہے. اور اس کی جو غلطیاں ہیں جو ہم ایک ایج میں آ کے جو کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ جب 40s اور 50s کی ایج میں جب انسان جاتا ہے نا, تو سب سے پہلے پتہ ہے کیا اس کے دماغ میں آتا ہے؟ ہم تو بوڑھے ہو گئے, سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, سانس پھول رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اب تو یہ عمر کا تقاضا ہے. 40 سال کی عمر میں تھوڑا سا بھاگیں گے تو پھر طبیعت خراب ہو جائے گی, ہڈیوں میں تکلیف شروع ہو جائے گی, کہیں گے اب تو عمر کا تقاضا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, غلطیاں ہیں کچھ ہماری. وہ غلطیاں کون سی کر رہے ہیں؟ ہم اپنی غذا میں, ہماری صحت میں ہم کون سی ایسی چیز کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سدا جوان نہیں رہ پا رہے. آپ دیکھیں چائنا, کوریا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے صحت مند ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, چلتے ہیں. آپ ہمارے گلگت بلتستان میں دیکھ لیں, لوگ آرام سے جی لیتے ہیں. مجھے یاد ہے گلگت بلتستان پہ نا, میں 14-15 سال پہلے, یا پتہ نہیں اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا, تو میں گئی تھی وہاں پر. مجھے کسی نے بتایا کہ اس میوزیم میں ایک عورت آتی ہیں جو کہ بیٹھتی ہیں, ان کے دانت بھی منہ میں واپس آ گئے. اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے پتہ نہیں, مگر مجھے تو لوگوں نے یہی کہا تھا. جو لوگ گلگت بلتستان گئے انہوں نے سنا ہوگا کہ ایک عورت ہے جو 100 سال کی عمر سے اوپر ہو گئی ہے, اور اب اس کے دانت بھی منہ میں نئے آ رہے ہیں, اس کے بال بھی جو سفید تھے وہ اب کالے آنا شروع ہو گئے. تو لوگ تو اتنی لمبی عمریں جیتے ہیں. اور وہ جاتی تھی, اس کے پاس ٹوکریاں تھیں, وہ سیب توڑتی تھی, کھاتی تھی, بیچتی تھی. اور کیا ایسا چکر ہوتا تھا کہ یہ لوگ جیتے تھے اور ہم لوگ جلدی مر جاتے ہیں. بات کرتے ہیں فرحان صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, یہ آپ کے ساتھ ویسے ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے جب سے آپ میرے شو پہ آ رہے ہیں نا, اس حساب سے اگر میں پہلی ریل نکالوں آپ کی اور میں آج آپ کو بیفور آفٹر دکھاؤں نا, یہ بیفور آفٹر کر کے دکھانا ہے آپ نے ملک صاحب, یہ ریل دیکھ لیں آپ. اس میں ان کے ساتھ پہ آپ نے لگانی ہے بیفور آفٹر. جو میرا پہلا شو تھا ان کے ساتھ وہ لگائیں, اور ابھی رنگ ان کا گورا ہو گیا, دبلے یہ ہو گئے, بال ان کے گھنے ہو گئے. بال ان کے اتنے کوئی گھنے نہیں تھے, ٹوپی پہن کے آتے ہوتے تو مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے, ہلکا پتلا بال تھا. بال ان کے اچھے ہو گئے, ٹھیک ہے, دانت ان کے چمک گئے. اور اسمارٹنیس کا راز دیکھیں آپ, بچے لگنا شروع ہو گئے. اور رنگ گورا کر لیا ہے.
ہر چیز آج پوری ٹیم ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ رنگ میں ایسا چینج آیا ہے کہ میں تو حیران ہوں دیکھ کے. فرحان صاحب بدلتے جا رہے ہیں. کل کو ایک دن ایسا آئے گا کہ میں آپ کو بولوں گی کہ آپ کی فیڈر کدھر ہے, وہ آپ ساتھ لائے تھے اپنے گھر سے, یہ حالت ہو گئے آپ کے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو زندگی دے. ہمیں بھی راز بتائیں جوان ہونے کا جیسے آپ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو یہ سب کی آنکھوں کا کمال ہے, الحمدللہ وہ عزت دیتے ہیں اور اس طرح سمجھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں پرکشش نظر آؤں, خوبصورت نظر آؤں, جوان نظر آؤں. اور یہ اب اس میں یہ ایسا نہیں کہ آپ نہیں ہو سکتے, اس میں ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیں قرآن مجید نے ایک سادہ اور بڑا جامع ایک نا ہمیں سبق دیا ہے, بڑی بہترین ایک آیت ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. اب ہمارے جو بڑے بڑے حکماء ہیں وہ پہلے یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو ہے نا پیٹو وہ اپنی دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے, یعنی کہ جو جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنا ہی زیادہ بیمار رہے گا. اور زیادہ کھانا جو ہے, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ کھانا کھاتا ہے وہ کند ذہن ہو جاتا ہے, سستی میں آ جاتا ہے. اکثر اوقات رات کو اگر زیادہ کھانا کھایا جائے تو صبح کی نماز بھی رہ جاتی ہے, سستی کا حالی پڑ جاتی ہے. نہیں تو آپ دیکھیں اکثر کھانا کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو سب سے پہلا اصول یہ سمجھ لیں, کھائیں پئیں لیکن اعتدال کے ساتھ, حد سے تجاوز نہ کریں. اس کے بعد ہمارے معاشرے میں میٹھے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, ایک آپ کی ساتھ ہی ایک حدیث اور کوٹ کرنا چاہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, ان کو ایک شخص ملا جس کا پیٹ بڑا باہر تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت نہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ اکبر, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ موٹاپا جو ہے یہ عذابوں میں سے ہی ہے. جب انسان موٹا ہوتا ہے, اب جو لوگ زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, چینی کا استعمال کرتے ہیں, انہیں کیا ہوتا ہے کہ موٹاپا آ جاتا ہے, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, لیور فیٹی ہو جاتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے. وہ اب کبھی بھی موٹا شخص جو ہے اپنا جب الٹرا ساؤنڈ کروائے گا تو اس کا لیور فیٹی آئے گا. پھر وہ اپنا شوگر ٹیسٹ کروائے گا, HbA1c, وہ اس کا بڑھا ہوا آئے گا. لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کو شوگر کا بھی نہیں پتہ ہوتا. جب تک اکثر لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں پہلے اب یہ ٹیسٹ کروا کے ہیں, وہ شوگر میں ہوتے ہیں لیکن ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلے تو میٹھا کم کھائیں. اگر آپ میٹھے میں کھانا چاہتے ہیں پھل کھائیں. اس کے بعد کھجور کا استعمال, جس کے بارے میں حدیث ہے کہ کھجور جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں ہو سکتا, اس گھر میں بھوک نہیں آ سکتی. کھجور اور شہد جو ہے وہ گھر میں لازمی ہونا چاہیے. شہد جو ہے یہ بہترین چیز ہے سمارٹ رہنے کے لیے, خوبصورت رہنے کے لیے. اگر آپ اس کو دودھ کے اندر شامل کر کے یا پانی کے اندر شامل کر کے پئیں, اور کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اسے اگر آپ گرم پانی میں استعمال کریں گے تو آپ سمارٹ ہوں گے. اگر آپ اسے ٹھنڈے پانی میں پئیں گے تو آپ جسم کو تھوڑا سا فروا کریں گے. یہ میں پی رہی ہوں, گرم پانی میں ہی پی رہی ہوں. میرا تو گلا خراب ہے اس لیے بھی. وہ آپ نے جو شاندے کا پیکٹ دیا تھا نا, وہی پی رہی ہوں, اسی سے گلا ٹھیک ہوا ہے. کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں کھائی. یہ دیکھیں نیچرل چیزیں ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو ایسے ہی, اگر ہم دیکھیں جو لوگ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, تو ان کے اندر کتنے زیادہ کیمیکلز آنے کے بعد ان کے اندر کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب ہوتا کیا, ہم کھائیں فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ بھی کھانا چاہیے, کبھی کبھار کھائیں, لیکن کوشش کریں گھر میں بنا کے کھا لیں, لیکن کبھی مہینے میں ایک دفعہ, ہر چیز کا مہینے کا ایک بار ناغہ کر لیں. اچھا فرحان بھائی, ادھر چلیں گے, جو آپ کی پوری دکان ہے وہاں پہ جائیں گے, وہاں پہ سارے بیسٹ نسخے جو آپ لے کر آئے جوان رہنے کے وہ اب ہمیں بتا دیں. پٹوری کھولیں, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو. اوکے جی, ویلکم بیک. اور ہم یہاں پر فرحان صاحب سے پوچھیں گے جوان ہونے کے راز کے کوئی نسخے, تو کون کون سے ایسے نسخے ہیں جو ہمیں جوان رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جوان رہنے کے لیے جو نیچرل مزاج ہے, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا مزاج پیدا کیا ہے, کسی کا سرد ہوتا ہے, کسی کا خشک ہوتا ہے, کسی کا گرم ہوتا ہے, کسی کا تار ہوتا ہے. تو اب ہر چیز ایک بندے کے اوپر فٹ نہیں آتی, سوائے چند چیزوں کے. تو اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو انسان جو پیشنٹ ہے اس کا مزاج کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے مزاج میں سردی ہے, یعنی کہ اس کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مزاج اس کے مزاج کے اندر سردی ہے, رطوبت کی زیادتی ہے. تو ایسا بندہ اگر فٹ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کھانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسے بندے کے لیے بڑا آسان سا کلیہ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو ایسا بندہ صبح کا جو ناشتہ کرے گا اس کے اندر وہ بادام کی گری اور سوگی لے گا, وہ سامنے پڑی ہیں دونوں چیزیں. یہ 2 چیزیں جی, یہ 2 چیزیں ایک مٹھی لے لے, ٹھیک ہے,
کھا کے اوپر سے چائے کا کپ پی لے یا قہوے کا کپ پی لے. قہوہ کون سا پینا ہے؟ اس میں 3 عدد لونگ ڈالیں. اچھا. اس کے بعد 1 لکڑی دار چینی کی ڈالیں اور تھوڑا پوز کر کے دکھا دیں. لونگ ہے اور دار چینی ہے, دال چینی ہے, اور بالکل تھوڑا سا مائنر سا یہ جاوتری, بالکل مائنر سی. اچھا, یہ بریانی والی جاوتری. بالکل. اور دار چینی جو ہے اگر یہ والی لی جائے تو سب سے بیسٹ ہے. یہ اکیلی دار چینی بھی ایسے پیشنٹ کے لیے کافی ہے. اگر اس کا پاؤڈر کر کے استعمال کر لیا جائے پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے, کریمپس کے لیے, کڑل کے لیے, جسمانی دردوں کے لیے, بخار کے لیے, اکیلی دار چینی کا پاؤڈر کر کے اس کا کیپسول بھر کے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا قہوہ بھی چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں. شوگر پیشنٹ کے لیے کمال کا تحفہ ہے. صرف اس کا کیپسول بھر کے کھانا شروع کر دیں تو ایسا بندہ جو اعصابی شوگر ہے, جن کو یورن زیادہ آتا ہے, تو دار چینی جو ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے. یہ گول والی. ہاں جی. اور اگر جو پیشنٹ بعض اوقات ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا یورن بہت زیادہ آتا ہے, رات کو 2-3 دفعہ آتا ہے, اگر اس کے ساتھ وہ اجوائن لے لیں, دیسی اجوائن اور دار چینی, ان کا پاؤڈر کر کے تو وہ استعمال کیا جائے 1-1 چٹکی, تو جنہیں شوگر پیشنٹ یا عام پیشنٹ جن کو یورن زیادہ آتا ہے, جو فٹ رہنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اعصابیت زیادہ ہے, نزلہ زکام جلدی لگ جاتا ہے, ٹھنڈک ہے, تو وہ یہ نسخہ استعمال کریں. پاؤڈر کر کے 1 چٹکی صبح شام کھانا شروع کریں گے. اس سے پٹھوں کے اندر طاقت بھی آئے گی, پلس جو یورن زیادہ آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, وہ جو نروس بریک ڈاؤن کے لیے ہماری دال چینی اچھی ہوتی ہے, وہ یہ والی اچھی ہوتی ہے یا وہ کچن والی؟ یہ والی. اچھا, یہ سب سے یہ والی نہیں, یہ والی. یہ نروس سسٹم کے لیے کمال کا رزلٹ ہے. نزلہ زکام کھانسی اس کے لیے بھی زبردست قسم کا رزلٹ ہے. اچھا, ایسا پیشنٹ جو ہے اس کی غذا میں صبح ناشتہ یہ ہوگا اور دوپہر میں ایسا پیشنٹ کرے گا کالے چنے شوربے والے کھائے گا. کالے چنے اتنے زبردست ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ گوشت کھا سکیں تو آپ کالے چنے شوربے والے بنا کے کھا لیں. بہترین چیز ہے, یہ پٹھوں کو طاقت دیتی ہے, بہترین چیز ہے, بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ ایسا پیشنٹ جو ہے یہ بھنے چنے, تو ہم تو سفید چنے کھا رہے ہوتے ہیں نان کے ساتھ, لیکن وہ پھر کانسٹیپیشن پیدا کرتے ہیں. چنے کا فرق ہے بس ہے. پھر وہ پتہ کیا, وہ نان کے ساتھ جب کھایا جاتا ہے نا تو پھر اکثر جب پیشنٹ آتے ہیں نا تو وہ اکثر یہ بھی بات کرتے ہیں عام پنجابی میں, جب ہم جاتے ہیں نا واش روم سٹول پاس کرنے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یا نان کاٹ لا تو یا جان کاٹ لا. یعنی کہ ایسا زبردست وہ آ کر ہنساتے ہیں کہ یعنی کہ اتنا اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن لوگ باز نہیں آتے. اور اس میں یہ جو ہے نا چنے, یہ اتنے زبردست ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں نا اعصابی مریض جن کے اندر رطوبت زیادہ ہے, ٹھنڈک زیادہ ہے یا 40+ ہیں, ان کے لیے بھنے چنے تھوڑے سے شام کو 4-5 بجے کھائیں, ساتھ 1 گلاس دودھ کا پی لیں. چھلکوں کے ساتھ کھائیں؟ ایسے ہی چھلکوں کے ساتھ, اور ساتھ 1 گلاس دودھ کا پی لیں. یقین کریں پٹھوں میں طاقت, جسم میں طاقت, بہترین انرجی. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانسی ہوتی ہے چھلکے زیادہ کھانے سے, تو کچھ میں نے دودھ میں نے کیوں کہا بلا, دودھ اس لیے کہا کہ یہ خشک ہوتے ہیں اور دودھ پینے سے یہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا رزلٹ زبردست آتا ہے. تو وہ گلے میں اٹکتے ہیں. جی, یہ دودھ لازمی پینا ہے اس کے ساتھ. واہ واہ. اور اچھا, وہ جو ہم کہتے ہیں نا گھوڑا جو ہے وہ چنے کھاتا ہے تو بھاگتا ہے, وہ یہ والے کالے چنے؟ یہی چنے ہیں, یہی چنے. کالے چنے نہیں, یہ بھی کالے چنے ہی بھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کالے چنے میں نے بتا دیا کھانے میں کھائیں. ایسا پیشنٹ فش کھائے, کالے چنے کھائے, تلا بھنا گوشت کھائے, اس طرح یہ والے چنے کھائے, بہترین ہے. اور ساتھ دوسرے جو چنے ہیں وہ بھی بہترین ہے. رات کو اگر عام چنے کالے لے کے رات کو بھگو دیے جائیں, صبح اس کا پانی پی لیا جائے اور چنے چبا لیے جائیں, 1 چمچ کافی ہے. یقین کریں بہترین قسم کی چیز ہے اگر آپ ہر ٹائم جوان اور فٹ رہنا چاہتے ہیں. میں تو فرال کو لنچ باکس میں بھی ڈال کے دیتی ہوں کالے چنے. اس کے بعد ایک نسخہ ایسا زبردست ہے جو ہمارے حکامات صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, سدا جوان رہنے کا نسخہ. یعنی کہ وہ ایسا نسخہ ہے جو بھی لوگ ایسے افراد ہیں جو کمزوری کا شکار ہیں, اگر وہ استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج. کیا؟ دماغی کمزوری ہو, بالوں کی کمزوری ہو, آنکھوں کی کمزوری ہو, سٹمک کی کمزوری ہو, شوگر پیشنٹ ہو, قوت میں کمی ہو, آپ کے جوائنٹ پین ہو, یعنی کہ اوورال ایک ہی نسخے سے علاج مل جائے تو کتنا زبردست ہے. اور نسخہ بھی سستا ہو. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی, یہ جو ہیئر فال ہوتا ہے, جی یہ بھی تو جسمانی کمزوری کی وجہ سے بالکل ایسا ہے. نیند کی کمی اس میں بہت بڑا کردار ہے. تیل ٹھوکے جا رہے ہیں, وہ تیل سے تو ٹھیک نہیں ہوتا نا, ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا, ایک ارجنٹ بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. بس مجھے آپ سے یہ کنفرم کرنا تھا, پھر ہم دوسرا نسخہ پوچھیں گے. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک. اچھا, بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہیئر فال ہوتا ہے, مگر ہم صرف تیل ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں سر پہ اور ہمیں لگتا ہے کہ تیل سے جو ہے نا بال ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے.
تیل سے بال نرش ہوتے ہیں, اگتے ہیں, مساج ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے اسکیلپ میں, مگر آپ کی اندرونی کمزوری جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. تو ایسا بھی کوئی نسخہ پلیز بتائیے, کیونکہ اگر بال ہی گر جائیں گے تو کہاں سے جوان لگیں گے ہم. بہترین ہے بالوں کے لیے جو ہے بہترین چیز ہے, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, یہ ایسا نسخہ ہے, جادوئی نسخہ, بال کمزور ہو, نظر کمزور ہو, یا بالوں کی سفیدی ہو, یا اس کے علاوہ دماغی کمزوری ہو, شوگر پیشنٹ ہو, یا پٹھوں کی کمزوری ہو, اس کے لیے یہ نسخہ بڑا کمال کا ہے. اس میں آپ نے لینی ہے یہ 50 گرام ہرڑ کا چھلکا, یہ دیسی ہریڈا, اس کا چھلکا لینا ہے. اس کے بعد یہ بیڑا ہے, اس کا بھی چھلکا لینا ہے صرف, یہ بھی 50 گرام. اس کے بعد یہ آملہ ہے, اس کا بھی چھلکا لینا ہے 50 گرام. چھلکوں میں اتنی ہاں جی, یہ آملہ جو ہے اس کا چھلکا 100 گرام, یہ 50 گرام, اس کا چھلکا 100 گرام. اب یہ 3 چیزیں لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں, پاؤڈر کر کے شام کو 4 بجے آدھا چمچ استعمال کر لیا جائے تو بہترین اس کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے, سفوف کے طور پہ, سفوف کے طور پہ. اور اس کا دوسرا استعمال ہے کہ اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں, رات کو آدھا چمچ بھگو دیا جائے اور اس کے بعد صبح اس کو پی لیا جائے, بہترین اس کا رزلٹ ہے. اور اس کے ساتھ اگر مربع آملہ, جس کو تریاک ہم کہتے ہیں, کہ اتنی زیادہ چیزوں کے لیے بھی مفید ہے کہ آپ کا اسٹمک کمزور ہے, آپ کو ہر ٹائم پیچش لگے رہتے ہیں, یا دماغی کمزوری ہے, یا آنکھوں کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے, آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے, تو اس کے لیے بہترین رزلٹ ہے کہ مربع آملہ 2 سے 3 پیس صبح ناشتے میں دھو کے کھائے جائیں, ساتھ دودھ کا گلاس ایک پی لیا جائے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رنگ بھی وائٹ ہو جائے, یا ایسی میری بیٹیاں بہنیں جو حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں ہمارا بچہ خوبصورت ہو, تو وہ آملہ جو ہے 2 سے 3 عدد استعمال کریں دودھ کے ساتھ, بہترین چیز ہے. اس کے بعد یہ ہرڑ کا مربع ہرڑ جو ہے یہ کانسٹیپیشن کے لیے بہترین ہے, اور اکثر لوگ صرف قبض کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, گیس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, پٹھوں میں کھچاؤ بہت ہوتا ہے, غصہ چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ 2 سے 3 عدد ہرڑ کا مربع یہ رات کو تقریباً کوئی عشاء کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو بہترین نتائج حاصل ہوں گے اس سے. واہ. تو اس کے ساتھ چہرے پہ بھی لگانے کا کوئی نسخہ ہے جس سے جھریاں جو ہے وہ نہ پکڑ میں آئیں اور تھوڑی سی اسکن سموتھ رہے, فائن, کیونکہ دیکھیں ایک ایج کے بعد اسکن تھوڑی سی نا ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے, کھردری سی اسکن کے اندر جو نرش چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی ویسی. بڑا آسان سا سادہ سا نسخہ ہے. ہم جب کنو کا موسم آتا ہے کنو کھاتے ہیں تو اس کا چھلکا آپ اتار کے باریک باریک کاٹ لیں, وہ آپ رکھ لیں. اس کے بعد چنے کی دال, یہ دونوں چیزوں کو گرینڈ کر کے رکھ لیں, دودھ میں ملا کے آپ اس کو آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا مساج کریں, بہترین ہے چہرے کے لیے, چہرے کو تازہ بھی کرتا ہے, بہترین کرتا ہے. اس کے علاوہ ناریل کا تیل لگانے کے لیے کمال کا رزلٹ ہے. اس کے بعد کھانے میں اگر آپ دیسی گھی اور روغن زیتون آئل, یہ ایسے جو بیٹیاں بہنیں ہیں یا بھائی ہیں جن کے اندر خشکی ہے, ڈرائینس چہرے کے اوپر بہت رہتی ہے, چہرہ ہر ٹائم ڈرائی رہتا ہے, تو اس کے لیے روغن بادام آدھا چمچ روزانہ اگر گرم پانی میں یا دودھ میں ملا کے استعمال کر لیا جائے تو اس سے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. پٹھوں میں کھچاؤ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, پلس چہرہ جو ہے بڑا زبردست ہو جاتا ہے, نرم و ملائم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ دیسی گھی ہے, دیسی گھی کی افادیت اتنی زیادہ ہے, یہ تو ہم اسے زہروں کا تریاک کہتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کسی نے کوئی ایسی چیز زہر یا کوئی چیز کھا لی ہے زہریلی, تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو فوری طور پہ دیسی گھی دودھ میں ڈال کے پی لے تو فوری طور پہ زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو نسخہ آپ کوکونٹ کے ساتھ اور دیسی گھی بتا رہے ہیں وہ مکس کر کے ہم نے کرنا ہے؟ مکس کر کے بھی استعمال, لیکن کوکونٹ تو آئل لگانے کے لیے ہے, اچھا, وہ لگائیں, پینے کے لیے نہیں کہہ رہے, پینے کے لیے صرف روغن بادام استعمال کریں. اچھا, ٹھیک ہے, بہترین چیز ہے. 1 چمچ روز دودھ میں. اس کے بعد اس کی جو اس سے اور کیا کیا فائدے ہوں گے جو یہ پینے کے لیے؟ ہاں, روغن بادام دودھ میں پی رہے, کانسٹیپیشن کو ختم کرے گا, اور آپ کو جوان رکھے گا, چہرے کے اوپر جو جھریاں آتی ہیں ان کو ختم کرے گا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ کوئی ہمارا کولیسٹرول تو نہیں بڑھے گا؟ کچھ نہیں, کیونکہ گرم پانی میں استعمال کریں. کتنا کوئی ہم لے رہے ہیں اس کا؟ آدھا چمچ روزانہ لیں گے گرم پانی میں, تو یہ آپ کی جو نیچرل ہوتی ہے نا بیوٹی, اس کو نکالتا ہے. آپ اگر فار ایگزامپل ڈرائینس اکثر دیکھتے ہیں نا, خشکی کی وجہ سے چہرہ ڈرائی ہوتا ہے, کھردرا ہوتا ہے, بال ہمارے کھردرے ہوتے ہیں, آپ کے بال بھی اتنے پیارے ہو جائیں گے, کچھ عرصے بعد آپ کہیں گے واقعی ہمارے بال جو ہے نا بہترین قسم کے. کچھ لوگ کہتے ہیں دماغ کی طاقت کے لیے بھی روغن بادام کا تیل لگائیں, بچوں کو لگائیں, سر کمزور ہے اس کا سر, یہ بات صحیح ہوتی ہے؟ کسی کا سر کمزور ہوتا ہے کیا؟ یہ سر میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے, مائیں دیسی گھی کی مالش سر میں, جسم پہ, پھر اس کے بعد روغن بادام سر میں, بالکل دیسی گھی میں بادام کو ساڑ کے اور یہ اگر دیسی گھی کا آپ مساج کریں نا پوری باڈی پہ, ایسے بچے جو کمزور ہیں ان کی صحت نہیں بنتی, ان کی ہڈیاں کمزور ہیں,
اور विटामिन डी की कमी है, देसी घी की मालिश करके धूप में थोड़ी देर बच्चे को ना, सुबह वाली धूप जब सूरज निकलता है थोड़ी देर बिठा दें तो यकीन करें ये हड्डियों के टेढ़ेपन को भी खत्म करता है, हड्डियों को मजबूत भी करता है और विटामिन डी की कमी को दूर करता है, क्योंकि सूरज से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। और साथ जब ये देसी घी लगाया होगा तो डबल काम होगा, ये भी विटामिन डी के लिए बेहतरीन है। मगर इसको हमने गर्म करके लगाना, गर्म करके लगाना है और धूप में बैठना है, तो फिर इसके फायदे जो हैं बड़े जबरदस्त किस्म के आएंगे। वाह, ये चीजें सुनी सुनाई थी मगर पक्की अभी आपके साथ हो गई। और कोई ऐसी चीज? अच्छा, उसके बाद ऐसा ही हमारे पास ये अखरोट इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर रोज़ाना का एक अखरोट खा लिया जाए ना, ये दिमाग के लिए, इसकी बनावट भी ऐसी है, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, याददाश्त के लिए, बालों के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, क्रैम्प्स जो पड़ती हैं उनके लिए, यानी कि ओवरऑल ये बॉडी के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। एक अखरोट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक अखरोट डेली खा लिया जाए। उसके बाद ऐसा है कि जो ऐसे अफराद जिनके अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा है, ऐसे अफराद जो उनके अंदर अक्सर आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, या जब गर्मी बहुत ज़्यादा, खुश्की के साथ गर्मी अटैच हो जाती है तो आंतों में इन्फेक्शन, आजकल IBS का इशू बहुत ज़्यादा है, एच पाइलोरी आंतों में इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये जो एच पाइलोरी है इसमें भी बैक्टीरिया है जो अंदर बैठ जाता है और वो मैदे को खाना शुरू कर देता है। ये ऐसा कीड़ा है, इतना नुकसानदेह है कि ये या तो ग़िज़ा वाली नाली में बैठता है या मैदे में बैठता है। मैदे को खाना, जैसे ही ग़िज़ा ख़त्म होती है मैदे को खाना शुरू कर देता है। सर, एक कीड़ा हमारी ब्रेक को खा रहा है, ले लें? हाँ जी बिल्कुल, जाए जी, ब्रेक ले लें। अच्छा, लोगों के मैदे ठीक नहीं रहते, अब मैदे की वजह से भी जो है ना, जब हाजमा ही सही नहीं होगा तो लथार्जिक, कमज़ोर फील करेंगे, फिर भी तवानाई नहीं आती बॉडी में। मैदे का कोई अच्छा सा इलाज बताएं। बड़ा बेहतरीन इलाज है मैदे के लिए, आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो ये है पुदीना ले लें 50 ग्राम, और इसी तरह, हाँ जी, इस तरह ये अजवाइन ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद ये सौंफ ले लें 50 ग्राम, और इसमें कोई 20 ग्राम काला नमक डाल लें, 20 ग्राम काला नमक। यकीन करें इतना ज़बरदस्त टेस्टी भी होगा, मज़ेदार भी होगा। ये चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम खाने के बाद बच्चों को दें, बड़ों को दें। इससे एक तो भूख लगती है, खाना डाइजेस्ट होता है, और जब खाना आपका डाइजेस्ट होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो आप बिल्कुल फ़िट रहेंगे। और ये फ़िट रहने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती और खाना खाने को दिल भी नहीं करता, वो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, ये उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक इंजीर वाला नुस्खा, इसका जरूर मैं ये ना मिस कर जाऊं, इसमें क्योंकि खजूर है, शहद है, इंजीर है, ये किस चीज़ के लिए आपने लगा रखा है? ये जी इंजीर जो है इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल पट्ठों के लिए। अगर इसे जैतून ऑयल में डिप कर दिया जाए रात को 2 से 3 पीस, और सुबह ये खा लिए जाएं, आपकी पट्ठों के लिए बेहतरीन चीज़ है। मेरी अम्मी खाती थी कमर दर्द के लिए, मैंने भी प्रेगनेंसी के बाद खाया था, बड़ा कारआमद है। उसके अलावा ऐसे अफराद, ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनको खून की कमी है, बेहतरीन ना चाहिए पट्ठों की कमज़ोरी के लिए। फिर प्लस ऐसे अफराद जिनको बवासीर की शिकायत हो जाती है, रात को 3 से 5 दाने भिगो दें, सुबह खा लें, उससे बवासीर जो है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये अपने बच्चों को भी दूध में शेक कर लें किसी भी तरीके से? ऐसे बच्चे जो फरमा नहीं हो रहा है, क्या बच्चे अक्सर दुबले रह जाते हैं, फरवा नहीं हो रहा है, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। मैं फराल को सुबह नाश्ते में रोज एक ग्राइंड करके ना शेक में दे देती हूँ। बेहतरीन है। ऐसे बच्चे जो किसी भी फल के साथ कोई मसला तो नहीं करता, क्योंकि मिजाज होते हैं ना आपके, आम का मौसम आए तो मैं उसमें रगड़ देती हूँ, अगर केले का रगड़ देती हूँ, सेब का उसमें भी घुमा देती हूँ। ये चीज़ बस ध्यान रखें, मौसम का फ़र्क जो है थोड़ा सा कर लें। जब मौसम में नमी हो उस वक्त नज़ला जुकाम ऐसा हो सकता है, ऐसे खांसी हो सकती है, वैसे इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। ये बच्चों के लिए एक नुस्खा है, वो गुड़ पकड़ें, वो एंड पे उसके साथ ही ये जो मेरी बहनें बेटियां कहती हैं कि बच्चे मोटे नहीं होते, और बच्चों को स्टूल पास सही नहीं होता, और बच्चे जो है वो खाना शौक से खाते ही नहीं है, उनके लिए बड़ा कीमती नुस्खा है। देसी घी ले लें 50 ग्राम, गुड़ ले लें 50 ग्राम, इसको फ्राई पैन में गर्म करें, जब गर्म हो जाए देसी घी ऊपर से नथार लें, वो आपकी दवाई तैयार हो गई है। अब वो 1 चम्मच सुबह 1 शाम, लेकिन जब बच्चे को ये देना है आधा घंटा पहले और बाद में कुछ नहीं देना। ये बच्चों की भूख के लिए, बच्चों का कद बढ़ाने के लिए, बच्चों को फरवा करने के लिए, सेहतमंद करने के लिए, इससे अच्छा नुस्खा कोई नहीं है। और ये जो शहद है दिमाग में रखें, बच्चों के बालों की शाइन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहते हैं ना बालों में ग्लॉसिंग नहीं है, चमक नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, लंबे, गुड़ खिलाएं। अच्छा, गुड़ की एक और चीज़ है, अक्सर मजदूर जब मजदूरी करके घर आते हैं ना, तो मट्टी वगैरह होती है, तो आते ही पहले गुड़ खाते हैं। हमारे बावजदाद जब भी खाना खाते थे तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लाजमी लेते थे। और दूसरा, फिट रहने के लिए एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि आप खाना जब खाते हैं ना दोपहर का, उसमें प्याज लेके ना वैसे ही तोड़ के हाथ से ही
تو وہ کھائیں, کمال کا رزلٹ ہے, بہترین. پٹھوں کے لیے پیاز لے کے نا, بڑے لوگ کیا کرتے تھے, پیاز لیا, 4 پہی ہوتی تھی, 4 پہ ایسے تو رکھ کے نا وہ اس کے سائڈ میں ایسے توڑ کے, تو جب دوپہر کا کھانا کھانا نا سالن کے ساتھ وہ 4 بھی ساتھ وہ لے کے نا یہ پیاز تو روٹی کے ساتھ کھاتے تھے. پٹھوں میں طاقت اتنی زبردست قسم, جی پیاز بہترین چیز ہے, ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے کھانے کے ساتھ ویسے بھی ہے نا. آج نا ایک نسخہ جو سب سے ضروری تھا سدا جوان رہنے کے لیے, یہ بڑا کمال کا نسخہ اور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, عورت ہو یا مرد ہو یہ استعمال کرنا بڑا بہترین ہے. اس میں ہے جی, سب سے پہلے ہم لیں گے یہ ہے سالم مصری, یہ لے لیں 50 گرام. اس کے بعد یہ ہے موسلی سفید انڈین, یہ لے لیں 50 گرام. اس کے بعد اشوگندھا, یہ بھی لے لیں 50 گرام. اس کے بعد یہ ہے جی کوزا مشری, یہ بھی لے لیں 50 گرام. اور اس کے بعد اس میں نا یہ ساری چیزیں, چاروں چیزیں یہ گرینڈ کر لیں. گرینڈ کرنے کے بعد پھر 50 گرام یہ ہم نے گرینڈ کر کے رکھ لی. اب اس میں ہم نے ڈال لینا ہے چھلکا اسبغول, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ڈال لیں. اب اس کی ہم نے کیا کرنا ہے, اگر گرمیاں ہیں تو رات کو 1 چمچ دودھ میں, دودھ آپ آدھا کلو یا پاؤ لے لیں, اس میں 1 چمچ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں, ہلاتے جائیں, اس کی کھیر بنا لیں. صبح یہ استعمال کریں نہار کھیر, یا پھر اگر سردیاں ہیں تو ویسے ہی اس کو 1 چمچ دودھ کے ساتھ لے لیا جائے. یہ ایسا نسخہ ہے اگر آپ 1 سال میں 1 مرتبہ اتنا بنا کے کھا لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی باڈی میں کوئی بھی درد وغیرہ, جسم میں نکاہت, کمزوری, یا ایسے افراد جن کو جراثیم کی کمی کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی, ایسے افراد بھی یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اسے اولاد نورینہ سے نواز دے گا. تو اس لیے یہ نسخہ آپ سال میں 1 مرتبہ ضرور استعمال کریں. اس کے ساتھ ایک کمر کے لیے نسخہ ہے, کمر درد پٹھوں کا بڑا ایشو آج کل, اس کے لیے بڑا کمال کا نسخہ ہے کہ اس میں آپ صرف یہ 3 چیزیں, کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں, اور یہ سادہ سی سستی سی چیزیں ہیں. یہ ہے اشوگندھا, یہ لے لیں 50 گرام. اور یہ ہے سنڈ, یہ بھی 50 گرام. اور اس کے بعد یہ ہے بکھڑا, خار خسک, یہ 3 چیزیں ہیں. 50 گرام لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون صبح دوپہر شام 1 گلاس گرم دودھ کے ساتھ, کمر درد ہو, پٹھوں میں کھچاؤ ہو, یا آپ کو جسم کی باڈی میں جوڑوں میں درد ہو, پنڈلیوں میں درد ہو, بہترین قسم کا جسم کی باڈی میں درد ہو, نہیں پنڈلیوں میں, اچھا پوری باڈی میں یا پنڈلیوں میں درد ہو, بہترین رزلٹ ہے. اچھا یہ 50 گرام آپ نے کہا, یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر لوں کیونکہ یہ آج کل موسم چینجز کی وجہ سے ہر ایک کے گھر میں جو سنائی دیتا ہے. سب سے پہلے یار یہ بتاؤ کہ کوئی جسم میں درد ہو رہا ہے, اس کا کوئی علاج, اب ظاہر سی بات ہے پین کلر تو کوئی نہیں لے گا. یہ دوبارہ لاسٹ نام بتا دیں. یہ جی سونڈ 50 گرام, اشوگندھا 50 گرام, بکھڑا 50 گرام, ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں فائن پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون دودھ کے ساتھ. اوکے گریٹ. یہ پھل مکھانا بہترین چیز ہے کمر درد کے لیے, اور یہ لازمی استعمال کرنا چاہیے ایسے بچوں کو جو فربا نہیں ہو رہے, ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے. یہ بھی کمر درد کے لیے, جسم درد کے لیے بہترین چیز ہے. تھینک یو سو مچ فرحان بھائی, زبردست شو. اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, ادھر دیکھیں. جی 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 بہت اچھا. اور جس طریقے سے آپ کو یہ بتایا گیا, یہ ساری چیزوں کو استعمال کیجئے. جب آپ طاقتور ہوں گے, آپ کے جسم میں کمزوری نہیں ہوگی, آپ جوان رہیں گے. جوان یہاں سے نہیں رہنا صرف کہہ کہ ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہونے کے لیے آپ کو اپنی پورے جسم کو طاقت دینی ہے. آپ نے وہ چیزیں کھانی ہیں, وہ نسخے کرنے جس سے آپ طاقتور رہیں اور ذہین رہیں, ٹھیک ہے, ہوشیار رہیں, اچھی چیزیں کھائیں اور اپنے جسم کو طاقت بخشیں. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کل.